نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 102 تفسیر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ کیسے ڈرو؟ حق کا، جیسے کہ تقاتے ہی، اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی اپنے پاس سے کوشش کرتے رہو کہ خدا کا خوف رہے۔ یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا، اور اس حصے کا تعلق ہے جہاد سے، اور اس حصے کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچنے سے۔ یہاں سے باتیں آگے آ رہی ہیں، یعنی نبوت اور رسالت کا حصہ۔ تو ارشاد فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتے ہی، اللہ سے ایسا ڈرنا جیسا اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس آیت کو بعض حضرات نے منسوخ مانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق تو کسی سے پورا ہو نہیں سکتا، تو یہ کیسی بات ہوئی کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور وہ لاتے ہیں دوسری آیت کو کہ جو آیت اس کو منسوخ کرتی ہے وہ سورہ طلاق ہے 28ویں پارے میں، 28واں پارہ ہے سورہ طلاق ہے، سورہ نمبر 65۔ چلیے اس کو انشاءاللہ کل اس پہ بات کروں گا، صرف نسخ کے مسئلے پہ کل بات کروں گا۔ اچھا جی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق یہ کیسے ہے؟ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو مستطعتم، جتنا کہ تم ڈر سکتے ہو۔ تو جو لوگ اسے منسوخ مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بس ڈرنا پورا نہیں ہے، اتنا جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ متقدمین تو یہ کہتے ہیں، متأخرین میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں، بس اتنا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ جتنا جس انسان کے اپنے بس میں، بس اتنی سی بات۔ وہ کہتے ہیں پہلے اس کو جنرلائز کیا کہ سب ڈرو اللہ سے، اتنا ڈرو جتنا خدا کا حق بنتا ہے، پھر اسے ایک چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا کہ ہاں اتنا ڈرو جتنا کہ کوئی انسان ڈر سکتا ہے، جتنا اس کے اپنی بس میں ہے، جتنا اس کے لیے ممکن ہے۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو اتنا جتنا تمہارے اپنے بس میں ہے، اور جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے اللہ نے اس کا کسی کو مکلف بھی نہیں کیا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں اس وجہ سے یہ آیت منسوخ نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو الا مگر یہ کہ وَأَنْتُمْ، اور تم ہو مسلمون، مسلمان، اسلام کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور یہ وہ چیز ہے جو پہلے پارے میں بھی آئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ اسلام پر رہنا یہاں تک کہ تمہیں موت آئے اسلام پر ہی، تو موت کا تو کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت آ جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر وقت اسلام پر قائم رہو تاکہ کسی بھی وقت تمہیں موت آتی ہے تو اسلام ہی پر موت آئے۔ شروع کرنا ہے، اور کل کے بیان میں ایک جو قرض رہ گیا تھا وہ پورا کر لیں۔ وہ اسی سورت کی 102 نمبر آیت ہے، سورہ آل عمران کی ہی، اس کے متعلق کل بات ہو رہی تھی کہ اس کو بعض حضرات نے منسوخ مانا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے، ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام مسلمان کی حالت ہو، یعنی مسلمان ہو، بس اس صورت میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ اور اس آیت کریمہ کو جس آیت سے منسوخ سمجھا گیا ہے وہ سورہ تغابن کی آیت ہے، 28ویں پارے میں سورہ تغابن اگر آپ دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 15 سے بات شروع ہو رہی ہے، 28واں پارہ اور سورہ تغابن، سورت نمبر ہے 64۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں آیت 15ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن جو 16ویں آیت ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ، یہی چیزیں ہیں جن سے تمہارا امتحان ہو، جانچ ہو۔ 28واں پارہ اور سورہ تغابن سورت کا نمبر ہے 64 اور اس کے بالکل آخر پہ 16ویں آیت اگر دیکھیں گے 15ویں آیت میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں تمہارے لیے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہی ہیں جانچنے کو، یعنی یہ ایسی چیز ہیں جس سے تمہارا امتحان ہوگا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت اجر ہے، یعنی تم اگر اس امتحان میں پورے اترے اور اپنے مال اور اپنی اولاد پر اللہ کے دین کو ترجیح دی، اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ کو ضروری سمجھا، اور اپنی اولاد کو پر بھی اللہ کی راہ کو ترجیح دی، تو دیکھو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ، سو ڈرو اللہ سے، مستطعتم، جتنا تم سے ہو سکے، واسمعوا، اور سنتے رہو، واطیعوا، اور اللہ کی بات اطاعت کرتے رہو، مانتے رہو، وانفقوا، اور خرچ بھی کرتے رہو۔ یہ 3 کام ہیں کرنے کے،
اللہ کی باتوں کو سننا، اس کی اطاعت کرنا اور خرچ کرنا، لِأَنفُسِكُمْ اپنے جی کو، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو آدمی بھی اپنے دل کی لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سو وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے۔ تو یہاں پر بالکل ابتدا میں جو کہا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اس سے انہوں نے اس کو منسوخ مانا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق بنتا ہے۔ تو ایک طرف تو کہا اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ تو اس لیے مفسرین ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے اس آیت سے جس میں اللہ نے استطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن امر واقعہ یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ پر جن مفسرین نے اس کا نسخ اٹھایا ہے اور جن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں آیات میں ایک کی دوسرے میں تشریح کر دی گئی ہے۔ فرمایا اتنا ڈرو اللہ سے جیسے کہ اللہ کا حق بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری اپنی استطاعت میں ہے، تمہارے اپنے بس میں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان بس اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دی گئی، جتنی چیز کے اس کے اپنے بس میں ہے بس اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ اور یہ بات سورہ بقرہ کے آخر پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ جو چیز تمہارے اپنے بس میں ہے اس کو کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو بھی اتنی زیادہ مکلف نہیں کرتا مگر کتنا کرتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اس کے بس میں، جتنا کہ ایک انسان اس کے بس میں ہے بس اتنا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اتنا کام کرو۔ تو اس لیے اس میں نسخ نہیں ہے، اور کچھ بات کل بھی اس پہ عرض کر دی تھی۔